السلام علیکم۔ آج 21 دسمبر 2018 آ گئی ہے، اور آج جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے اور وہ پورے پاکستان سے کرنی ہے، پورے پاکستان کے ساتھ میں نے اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں ان سے اور جو حکومت وقت ہے ان سے بھی بات کرنی ہے۔ اور بات کیا ہے؟ بات ہے کہ اس وقت جو کرپشن کے حوالے سے زرداری صاحب کو وہ پرابلم ہو رہی ہیں، میاں شہباز شریف کو اور شریف فیملی کو ہو رہی ہیں پرابلمس، اور ان پرابلمس کو اور ان اپنی جو ان کی کرپشن کے کارنامے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو ان کی کرپشن ہے وہ عوام میں ظاہر ہو اور عوام تک پہنچے۔ ابھی مین ہیٹن کی جو پراپرٹی شو ہو گئی ہے اس کا آپ دیکھیں، اور سارا وتھ فیکٹس اینڈ فگرز علی زیدی صاحب نے دے دیے ہیں، اور بڑے ہی وفاقی وزیر ہیں وہ کراچی سے، انہوں نے یہ پی ٹی آئی کے دیے ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو اس کے اوپر زرداری صاحب کو جواب دینا چاہیے، اور یہ بلیک میلنگ کرنا کہ جی ہم اسمبلی توڑ دیں گے، ہم نے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ اب کیسے آپ لوگ قومی لیڈر ہو؟ ہاں، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی حیا ہے، بھلے وہ زرداری صاحبان ہوں یا شریف خاندان والے ہوں یا سعد رفیق اینڈ لمیٹڈ ہو، جتنے چور کرپٹ ہیں چور کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ڈاکو چور اسمبلی میں گھس آئے ہیں تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ جو خود کو بہت پاک صاف ظاہر کرتے ہیں، سید خورشید شاہ صاحب جیسے لوگ اور جتنے یہ سب لوگ ہیں، یہ سب لوگ کرپٹ ہیں، اور یہ ان کی چوری پکڑی جا رہی ہے اور وہ سامنے آ رہی ہے، اور ان لوگوں کو اب تکلیف ہو رہی ہے۔ اور حکومت، وہ جو ایک حکومت، اور اس حکومت میں بھی ایک شخص جس کا نام وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے، جو کہ ایمانداری اور اپنے اس میں بہت آنیسٹ ہے، اور مجھے افسوس ہوا میں نے جب یہ سنا کہ قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ہے بنایا گیا ہے سربراہ شہباز شریف کو، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور مجھے عمران صاحب سے بھی تھوڑا گلا ہے کہ آپ کو کس نے یہ مشورہ دے دیا اور آپ نے مان بھی لیا؟ یہ تو بلیک میلرز ہیں عمران خان، اور آپ نے ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا۔ یہ لوگ یہ انتہائی جھوٹے ترین انسان ہیں، آپ کی اور میری سوچ سے بہت آگے کے یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو آپ نے موقع نہیں دینا، انہیں یہ لوگ آپ کو الجھائیں گے اور لمبا کرتے چلے جائیں گے پروسیس، جیسا کہ کل عزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ والے جو کیس تھا، اس میں نواز شریف کے پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ ہمارے پاس کوئی آ گئے ہیں دلائل، تو جج صاحب نے کہا کہ اب آئے ہیں آپ کے پاس دلائل، پہلے آپ نے کیوں نہیں دیے؟ تو اس طرح کی ڈیلے ٹیکٹکس یہ کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی طور پر یہ کرپشن کو چھپانا چاہتے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب کام ہے۔ اگر یہ چور ہیں، ان پہ یہ ثابت ہوتا ہے تو ان کو سیٹوں سے استعفیٰ ایم این ایز کی سیٹوں سے دینا پڑے گا، اور ان کے جانے کے بعد ان سیٹوں پر الیکشنز کروائے جائیں، اور نئے لوگ آئیں، جو بھی آئیں، ان کی پارٹی کے آئیں، بھلے کسی بھی پارٹی اے بی سی سے آئیں، لیکن یہ جتنا چور اور گند قومی اسمبلی میں جمع ہو چکا ہے کرپشن کا، اور جو اسمبلی کی ممبرشپ حاصل کر کے اس کرپشن کو بچانا چاہتے ہیں، اور اسمبلی کے جو
ایک ممبر کے وہ ہیں اس کو حقوق حاصل، اس کے شیلٹر میں یہ خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ظلم ہوگا پاکستانی قوم کے ساتھ. اور میرے خیال میں تمام اداروں کو جیسے کہ وہ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرتے رہنا چاہیے. عدلیہ کو جیسے وہ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، اس کے بعد قومی اسمبلی میں جو کچھ بھی یہ لوگ ننگے ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں آ رہا ہے اس کو الیکشن کمیشن میں دیا جائے، اور اس کے بعد پاکستان آرمی اور چیف صاحب کے بارے میں جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، اور یہ دھمکیاں دیتے ہیں. تم پاکستان کے ٹھیکیدار ہو کہ تم لوگوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ تم لوگ خاندان اور تمہاری اولادوں نے اور تمہارے بچوں نے ہم پہ حکومت کرنی ہے؟ کیوں؟ ہم لوگ اتنے ہی گئے گزرے ہو گئے ہیں 22 کروڑ لوگ کہ چند مٹھی بھر لوگ جو تم 2-3 فیملیاں ہوں تم لوگوں نے بدمعاشی بنائی ہوئی ہے. اس پہ کچھ کام کریں، اور آئین میں تبدیلی ضرور ہونی چاہیے. اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ اس میں بھی بہت زیادہ سکم ہے، ان کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ جو اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتی کسی لیول پر بھی. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگوں نے ان کو 30-35 سال اپنی جھولی میں بٹھائے رکھا، اپنا سربراہ مملکت بنایا، اپنے ملک کا سب کچھ ان کو دے دیا، اور انہوں نے ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ بنیادیں ہلا کے رکھ دی، عام آدمی سے لے کر پورے ملک کی، اور پورے ملک سے لے کر پورے ملک کے اداروں کی. کرپشن کا ایک کتنا بڑا سونامی ان لوگوں نے اٹھایا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہی میں نے کہنا ہے اپنے عوام سے بھی کہ وقتی طور پر عمران خان کے پاس جو وہ اکیلا اس میدان میں کھیل رہا ہے ان چوروں کے خلاف، اور اس کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ اور مافیاز والے ہیں جو کہ اتنے مخلص نہیں ہیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے. وہ لوگ بھی جو ہیں ان سے بھی بچیے تاکہ ان کی وجہ سے آپ کی حکومت کی کارکردگی پر اثر نہ پڑے اور آپ کا گراف خراب نہ ہو. دھیان سے کام کیجئے. آپ ایک اچھے اسپورٹس مین بھی رہے ہیں، آپ ایک اچھے قائد بھی ہیں، اور آپ نے 22 برس اپوزیشن بھی کی ہے، لیکن اب وقت ہے ملک کو سنوارنے کا اور آگے لے کر جانے کا، اور کرپشن کی بھل صفائی کرنے کا. اور اس کے لیے جو بھی آتا ہے اس کو آپ پکڑیں، اس کے اوپر مقدمات چلائیں، وہ بھلے پی ٹی آئی سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، نون سے ہو، فضل گروپ سے ہو، کسی کا بھی ہو، نہیں چھوڑے. یہ کوئی ان کے بڑوں کی جاگیر نہیں ہے پاکستان کہ یہ تقسیم کر دی جائے کہ جی سندھ میں ہم لوٹ مار مچائیں گے، پنجاب میں تم مچاؤ، ہم کوئی ایک دوسرے کو نہیں روکے گا. اب یہ وقت گیا، اب ہر کچھ جو ہے نا حقائق پر مبنی کام ہونے چاہیے، اور اس میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اس میں این آر او نہیں ہونا چاہیے، اس میں انڈر دا ٹیبل کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان سے یہ درخواست ہے، خدا کے لیے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام اور عام پاکستانی عوام کو، عام آدمی کو آپ سے بہت زیادہ توقعات ہیں، تھیں اور رہیں گی، اور ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا. بس یہی آپ سے کہنا ہے کہ پاکستان کو اگر یہ مزید نقصان سے بچانا ہے تو یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اور یہ جو بلیک میلنگ کی سیاست کر رہے ہیں دونوں پارٹیاں، ان سے ڈرنا نہیں ہے، اور ان کو ہر حالت میں کیفے کردار تک پہنچانا ہے. یہی آپ سے کہنا تھا. اللہ پاک ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے.